السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد الیاس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آن لائن شاپنگ اور اس سے ہونے والے فراڈ۔ ناظرین، دنیا بھر میں لوگ اپنی سہولت کے لیے آن لائن شاپنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ کا مطلب کہ لوگ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کی فیسلٹی استعمال کرتے ہوئے شاپنگ کر لیتے ہیں، اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کوریئر کمپنیز ڈیلیور کر دیتی ہیں اور لوگ اپنا وقت بچا لیتے ہیں۔ تو آن لائن شاپنگ جو ہے یہ آپ کا بہت سارا وقت بچا دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے فراڈ کیا جائے۔ دنیا بھر میں جو میجر کمپنیز کام کر رہی ہیں اس میں ای بے ہے، Alibaba.com ہے، Amazon ہے اور دیگر بہت ساری ایسی کمپنیز جو کسی ایک خاص ملک کے لیے کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی طرح بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں، اس میں Draz.com ہے اور OLX، Parkwheel.com ایٹسٹرا۔ یہ کمپنیز آن لائن کام کر رہی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے پروڈکٹس جس کے لیے بھی آپ خواہشمند ہیں ان ویب سائٹس پہ جا کر آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو جو ڈومیسٹک لیول پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں ان میں OLX اور Draz.com یہ زیادہ کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے فراڈز کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ OLX کی مثال لے لیں تو یہاں پہ فراڈ کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ یہ بات OLX انتظامیہ کے علم میں ہے کہ ان کی ویب سائٹ بہت سارے فراڈز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن ایکشن کم لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کسٹمرز جب پے کر دیتے ہیں تو پے کرنے والا پیمنٹ لینے کے بعد اپنا ایڈریس ہی چینج کر لیتا ہے یا اس کو بلاک کر دیتا ہے یا پھر وہ چیز ہی ڈیلیور نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو جس چیز کی اس نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں میرے ساتھ بھی ایک ایسا فراڈ ہوا کہ الیکٹرانکس UPS جو ہے یہ میں نے پرچیز کیا۔ جس بندے نے یہ مجھے پروڈکٹ دی وہ اپنا نام کیپٹن وقاص بتاتا ہے اور جو پیمنٹ لی گئی وہ اس نے اپنی مسز کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ لیے، ہنا پرویز کے نام سے۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا کہ چیز ڈیلیور نہیں ہو رہی تو وہ پھر باتیں آگے پیچھے کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے ڈیلیور کر دی ہے۔ تو اسے ٹریکنگ نمبر مانگا گیا تو کبھی کچھ دے رہا ہے کبھی کچھ دے رہا ہے۔ تو برکیف یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فراڈز چل رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ یہ ہوا میں بات نہ ہو کہ شاید مفروضے ہیں۔ تو OLX کمپنی کی ویب سائٹ دیکھیں تو انہوں نے کچھ شرائط طے کی ہیں کہ دونوں پارٹیز جب آپس میں کوئی چیز کا لین دین کریں تو کسی پبلک پلیس پہ ملیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی چیز خریدی ہے اور آپ کلیکشن کے لیے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اغوا کیا جا سکے۔ تو وہ کچے کا علاقہ بہت مشہور ہے، آپ نے بھی اس سے بچنا ہے۔ کوئی سستی گاڑی کوئی اس طرح کی آئٹم آپ اس کو لینے کے لیے کلیکشن کے لیے وہاں نہ چلے جائیں، یہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات، پیمنٹ جو ہے وہ عام طور پر جتنی بھی آن لائن شاپنگ ہوتی ہے وہ ایڈوانس میں کر دی جاتی ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ لوگ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کم استعمال کرتے ہیں وہ آن ڈیلیوری کیش دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے اوپر اعتماد کر کر اس کو آپ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کرے کہ وہ چیز ڈیلیور نہ کرے تو یہ بھی ایک فراڈ کی قسم ہے۔ اس میں ہمارے ملک کی ایجنسیز جس میں پولیس ہے، FIA ہے، ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے
اگر ہم ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ فیسیلٹیز یعنی آن لائن شاپنگ فیسیلٹی جو ہے سیکیور کرنا پڑے گی کہ ہم کبھی بھی کسی قسم کے فراڈ کے پیچھے تحقیق ضرور کریں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، نہ کہ سائل کو یا جو اس کا وکٹم ہے اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیں کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ پیمنٹ ایسے نہیں کرتے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں مشکور ہوں گا باقی اداروں کا جو اس میں تحقیق کر سکتے ہیں یا لوگوں کے کیسز نپٹا سکتے ہیں، خاص طور پر FIA، کیونکہ پولیس تو یہ کیس رجسٹر نہیں کرتی کہ یہ آن لائن شاپنگ ہے، تو FIA یہ بھی تعاون کرے، نہ کہ یہ کہہ کے ٹھکرا دیں کہ جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں اس سے زیادہ آپ کو FIA کے کیس میں دینے پڑیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، آن لائن شاپنگ کا رواج دینا پڑے گا، لوگوں کو کیش کی بجائے ٹرانزیکشن پہ لے کے آنا پڑے گا تاکہ اس کا ثبوت ہو کس نے کہاں سے پیسے کس کو ٹرانسفر کیے اور کتنے کیے، تو اس سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ میری نظر میں آن لائن شاپنگ ایک ایسی فیسیلٹی ہے جس میں ایک شخص اپنا بہت سارا وقت بچا سکتا ہے کہ جو چیز اس کی پسند کی ہے وہ خریدے اور خریدنے کے بعد اس کی پیمنٹ کر دے اور چیز اس کے گھر تک پہنچ جائے۔ تو کوالٹیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آن لائن اپنی ڈپارٹمنٹس چلا رہے ہیں جہاں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، انہیں بھی یہ خیال کرنا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہو اس کمٹمنٹ پہ پورا اترے تاکہ لوگوں کا بھروسہ ہو کہ پاکستان کے اندر بھی آن لائن شاپنگ چل پڑی ہے۔ حال ہی میں یہ خبر سنی ہے کہ پاکستان میں جو پے پال ہے انہوں نے اپنا کام شروع کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے کمپیرزن میں آ جائیں، ہمارے آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ OLX جیسی ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پیمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ پے پال ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے۔ کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پے پال کام کیسے کرتا ہے۔ برکف آج کے لیے اتنا ہی کہ OLX جو ہے یہ فراڈ کی ایک پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ OLX ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور پاکستان میں کام کرنے والی لا اینڈ فورس ایجنسیز ہیں جس میں FIA قابل ذکر ہے، سائبر کرائم قابل ذکر ہے، تو ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ اگر پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو سیکیور بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔